شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے چند اہم قومی، بین الاقوامی اور دلچسپ خبریں۔ امید ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک کریں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایٹمی پروگرام سے متعلق دیے گئے بیان پر دونوں ممالک کو خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کا دفاع کیا ہے اور وہ اس دفاع کو جاری رکھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری ہے اور یہ 3 دہائیوں سے پرامن ہے، جبکہ NPT ممبر ہونے کی بنیاد پر ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے ایٹمی پروگرام پر کوئی کمزوری نہیں دکھائے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اتوار کو امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ایٹمی مقاصد کو روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہر دہشت گرد گروپ کے پیچھے، ہر تشدد کے پیچھے، ہر عدم استحکام کی سرگرمی کے پیچھے اور خطے میں کروڑوں لوگوں کے امن کو لاحق خطرے کے پیچھے ایرانی ریاست ہے، جبکہ ایران نے ہمیشہ ان الزامات کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو معاہدے کے مطابق 18 فروری تک لبنان سے نکل جانا چاہیے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے اتوار کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں کو 18 فروری تک لبنان کے حدود سے نکل جانا چاہیے اور اسرائیل کے پاس لبنان میں رہنے کا اب کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ یہی معاہدہ ہوا تھا۔ حزب اللہ سربراہ نے اسرائیل کا نام لیے بغیر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ قبضہ کرنے والوں سے کیسے نپٹا جاتا ہے۔ خیال ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کو ہر صورت میں 18 فروری تک لبنانی علاقوں سے نکل جانا ہے، مگر اسرائیلی لبنان کی سرحد کے اندر 5 مقامات پر اپنی فوج رکھنے پر بضد ہیں۔ اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے بھاری MK-84 بموں کی ایک کھیپ موصول ہوئی ہے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سابق صدر جو بائیڈن کے عائد کردہ برآمدی پابندی ہٹانے کے بعد فراہم کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی جانب سے کھیپ موصول ہونے کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق MK-84 2000 پاؤنڈ وزنی ایک انگائیڈڈ بم جو موٹے کنکریٹ اور دھات کو چیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے ان بموں کو اسرائیل کی فراہمی اس خدشے کے تحت روک دی تھی کہ یہ غزہ کی گنجان آبادی پر تباہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو ہزاروں MK-84 بم فراہم کیے تھے، لیکن بعد میں ایک کھیپ کو روک دیا گیا تھا۔ تاہم گزشتہ ماہ ٹرمپ نے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ اہم سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ضرورت کیا تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹز نے کہا یہ اسلحہ اسرائیلی فضائیہ اور IDF کے لیے ایک اہم اثاثہ ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے مضبوط اتحاد کا ایک اور ثبوت ہیں۔ یہ ترسیل ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حالیہ مہینوں میں غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کے الزامات دونوں طرف سے لگائے جا رہے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ واشنگٹن نے جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیل کو اربوں ڈالر کی امداد فراہم کی ہے۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن کے داماد نکھل نندا سمیت 9 افراد کے خلاف خودکشی پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ٹریکٹر ایجنسی کے ڈیلر کی خودکشی کے معاملے میں پولیس نے امیتابھ بچن کے داماد نکھل نندا سمیت 9 افراد کے خلاف خودکشی کے لیے اکسانے کا مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ عدالتی حکم کے بعد ہی درج ہو سکا ہے۔ متوفی ڈیلر نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں اور اہل خانہ کو بتایا تھا کہ کم فروخت ہونے کی وجہ سے اسے دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، جس کی وجہ سے اسے ذہنی اذیت پہنچ رہی ہے۔ بدایوں ٹریکٹر ایجنسی کے ڈیلر کی خودکشی کے معاملے میں پولیس نے امیتابھ بچن کے جن داماد کو مقدمے میں ملوث کیا ہے وہ بہت بڑے کاروباری شخص ہیں۔ یہ مقدمہ عدالتی حکم کے بعد درج کیا جا سکا ہے۔ ڈیلر نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں اہل خانہ کو بتایا تھا کہ اس کو برابر دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور لائسنس منسوخ کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ متوفی کے بھائی گیانندر سنگھ کی شکایت پر ان 9 لوگوں کے خلاف داتا گنج تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آشیش بالیان ایریا مینیجر
سمبت راگھو سیلز مینیجر، دنیش پنت بریلی سربراہ، پنکج بھاسکر فائننس کلیکشن، امت پنت سیلز مینیجر، نیرج میرا سیلز ہیڈ، نکھل نندا امیتابھ بچن کے ناباد راجن کے بیٹے، ششا گپتا ڈیلر شاہجہاں پور، اور ایک نامعلوم شخص۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ ہندوستانی ڈانسر اور اداکارہ راکھی ساونت نے مفتی قوی سے کہا ہے کہ وہ انہیں سنبھال نہیں پائیں گے۔ راکھی ساونت نے حالیہ دنوں میں پاکستانی مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی کی شادی کی پیشکش کے باعث خبروں میں ہیں۔ مفتی قوی نے ایک پوڈ کاسٹ میں راکھی سے شادی کی مشروط خواہش کا اظہار کیا تھا۔ راکھی نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ مولانا سے شادی کی خواہش مند ہیں اور انہوں نے مفتی قوی سے شاعری کی فرمائش بھی کی تھی۔ راکھی ساونت نے نجی چینل سے بات کرتے ہوئے اب کہا کہ میں مفتی قوی کے ساتھ شادی کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مفتی قوی کی 100 بیویاں ہیں یا 900، لیکن میں اکیلی ہی 1,00,000 عورتوں کے برابر ہوں اور مفتی قوی مجھے سنبھال نہیں پائیں گے۔ ہندوستانی اداکارہ کا کہنا ہے کہ میں ابھی تک سچی محبت کی تلاش میں ہوں، مجھے ہندوستان سے سچا پیار نہیں ملا، میرے پیچھے بہت لڑکے پڑے ہوئے ہیں لیکن سب مجھ سے سیڑھی بنانا چاہتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں راکھی نے کہا کہ جب مودی جی پاکستان آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتی، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔